السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ شانگلہ میں گاڑی پر خودکش حملے میں 5 چینی انجینئر سمیت 6 افراد جاں بحق۔ DIG ملاکنڈ کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کی گاڑی اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی جب بشام کے قریب اسے نشانہ بنایا گیا۔ جاں بحق افراد میں گاڑی کا ڈرائیور بھی شامل ہے۔ قرضے لے کر تنخواہیں ادا کر رہے ہیں اور ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے، اگلے ماہ قسط مل جائے گی۔ IMF کے ساتھ ایک اور پروگرام کرنا ہے، اس کے ساتھ گروتھ بھی کرنی ہے۔ تربت میں پاک بحریہ کے ایئر بیس پر حملہ ناکام، 4 دہشت گرد ہلاک، سپاہی شہید۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین اور شاباش۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی کی افریت کو کچلنے کے لیے پرعزم ہیں۔ MQM کو ایک بار پھر ماضی کی طرح متحد اور فعال کرنے کی جانب اہم قدم۔ MQM کے مختلف دھڑے دبئی میں ایک چھت تلے جمع، بابر غوری، عامر خان اور ڈاکٹر عشرت العباد کا تقریب سے خطاب۔ صنم جاوید کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کا تحریری فیصلہ جاری، مراد سعید سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار۔ اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی بدلہ لینے کے بجائے ایسی روش اپنائی جائے ملکی معیشت بہتر ہو۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں مزید اضافے کی پیشن گوئی، بلوچستان میں بارشوں کے نئے سسٹم کی انٹری، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان۔ کینیڈا کا اسرائیل غزہ جنگ بندی پر اقوام متحدہ کی قرارداد کا خیر مقدم۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم نے واضح طور پر کہا ہے کہ تشدد کو روکنا چاہیے۔ کینیڈا دسمبر سے ایک پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ روس کی جنگ میں یوکرین کے لیے لڑتے ہوئے مزید 2 کینیڈین ہلاک، گلوبل افیئرز کینیڈا نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ ہلاک کینیڈین یوکرین میں فوجیوں کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کر رہا تھا۔ رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کی ایک خفیہ رپورٹ، کینیڈا کے تاریک مستقبل کی پیشن گوئی، موسمیاتی تبدیلی، غلط معلومات، حکومتی عدم اعتماد اور عالمی کساد بازاری بڑے مسئلے قرار۔ اسرائیل سلامتی کونسل میں قرارداد کی مخالفت نہ کرنے پر امریکہ سے ناراض۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ رفح پر حملہ کیا تو اسرائیل کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، غزہ میں امداد کی فراہمی یقین بنانا ہوگی۔ کراکس ہال حملہ، روسی صدر کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ پیوتن کا کہنا تھا کہ ماسکو میں حملہ مسلم انتہا پسندوں نے کیا، روس کی دلچسپی حملہ آوروں کے گاہک میں ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش دھماکے میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش دھماکے میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ بشام کے قریب پیش آیا کہ سامنے سے آنے والی دھماکہ خیز مواد سے بھری کار غیر ملکیوں کی گاڑی سے ٹکرا گئی، جس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی شدت سے چینی انجینئرز کی گاڑی نیچے گہری کھائی میں جا گری اور اس میں آگ لگ گئی۔ DIG ملاکنڈ کے مطابق غیر ملکیوں کی گاڑی اسلام آباد سے کوہستان آ رہی تھی۔ بعض اطلاعات کے مطابق کار میں سوار چینی انجینئرز داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرتے تھے اور داسو جا رہے تھے۔ جاں بحق افراد میں گاڑی کا ڈرائیور بھی شامل ہے۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع کی طرف روانہ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بشام میں گاڑی پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ علی امین گنڈاپور نے متعلقہ ڈویژنل اور انتظامیہ کو زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قرضے لے کر تنخواہیں ادا کر رہے ہیں اور ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ پاکستان معاشی ترقی میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، فیصلہ سازی کا عمل تیز کرنا ہوگا، صنعت، زراعت اور آئی ٹی کو فروغ دینا ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قرضے لے کر تنخواہیں ادا کر رہے ہیں اور ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ پاکستان معاشی ترقی میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، فیصلہ سازی کا عمل تیز کرنا ہوگا، صنعت، زراعت اور آئی ٹی کو فروغ دینا ہوگا۔ وزیر اعظم نے ٹیکس ایکسیلنسی ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج روزہ ہے، اس لیے شرکاء کو قرضے کے پیسے کی چائے نہیں دی جا رہی ہے، ہم کب تک قرضے کی زندگی گزاریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو پاکستان کا اعزازی سفیر کا درجہ دیا جا رہا ہے، ٹاپ ٹیکس پیئرز کو پاکستان اونر کارڈ دیا جائے گا، تمام پالیسیوں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان معاشی ترقی میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، فیصلہ سازی کا عمل تیز کرنا ہوگا، صنعت، زراعت اور آئی ٹی کو فروغ دینا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج بھی قرضوں کا پہاڑ ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے، اگلے ماہ قسط مل جائے گی، آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور پروگرام کرنا ہے، اس کے ساتھ گروتھ بھی کرنی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کی کچھ حدود ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام استحکام کے لیے ہے، 16 ماہ کی حکومت میں ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، گاڑی کو 2 پہیے ہیں، ایک نجی سیکٹر اور دوسرا حکومت پاکستان ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت پاکستان کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر نجی سیکٹر کی مدد کرنی ہے، کاروبار کرنا حکومت کا کام نہیں، مضبوط معیشت ہوتی ہے تو قوم کی آواز سنی جاتی ہے، معیشت کمزور ہو تو کمزور کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کو بہتر ماحول فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے، ایف بی آر کو ری اسٹرکچر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا۔ علاوہ ازیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ٹیکس دینے والے قومی ہیروز ہیں، محصولات کو بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ برآمدات کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، ملک کی ترقی کے لیے براہ راست ٹیکس و برآمدی شعبہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس نظام میں ڈیجیٹلائزیشن ضروری ہے، ڈیجیٹلائزیشن سے محصولات میں اضافہ اور نظام میں شفافیت آئے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے تربت میں پاک بحری کے ایئر بیس پی این ایس صدیق پر دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی شہید ہو گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سیکیورٹی فورسز نے تربت میں پاک بحریہ کے ایئر بیس پی این ایس صدیق پر دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی شہید ہو گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تربت نیول ایئر بیس پر دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین اور شاباش دی۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے دہشت گرد جہنم وصل ہوئے اور ہم ایک بڑے نقصان سے بچ گئے۔ ہم دہشت گردی کی افریت کو کچلنے کے لیے پرعزم ہیں، جبکہ پوری قوم اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے اور انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 25 اور 26 مارچ کی درمیانی شب دہشت گردوں نے پی این ایس صدیق پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے اثاثوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے مؤثر جواب دیتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ بحری دستوں کی مدد کے لیے ارد گرد میں موجود سیکیورٹی فورسز کو فوری طور پر متحرک کیا گیا۔ مسلح افواج کے مؤثر جواب کے بعد مشترکہ کلیئرنس آپریشن میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران فرنٹیئر کور بلوچستان کے سپاہی نعمان فرید نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا۔ شہید کی عمر 24 سال اور مظفر گڑھ کا رہائشی تھا۔ علاقے میں پائے جانے والے کسی دوسرے دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ متحدہ عرب امارات میں یوم پاکستان کی عوامی سطح پر منعقد تقریب نے متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان کے مختلف دھڑوں کو ایک چھت تلے جمع کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات میں یوم پاکستان کی عوامی سطح پر منعقد تقریب نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مختلف دھڑوں کو ایک چھت تلے جمع کر دیا۔ اس ملاقات کو بعض حلقے MQM کو ایک بار پھر ماضی کی طرح متحد اور فعال کرنے کی جانب اہم قدم قرار دے رہے ہیں۔ افطار ڈنر میں MQM پاکستان کے کئی دیگر رہنماؤں، PTI، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ مقامی کمیونٹی شخصیات بھی موجود تھیں۔ تقریب کا اہتمام ڈائنامک پاکستان فورم کی جانب سے کیا گیا تھا۔ دبئی میں مقیم سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد، امریکہ سے آئے سابق وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ بابر غوری اور پاکستان سے آئے MQM کے ایک اور سینئر رہنما عامر خان نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ یوم پاکستان کی سالگرہ کا کیک بھی ان تینوں رہنماؤں نے مل کر ہی کاٹا۔
اس موقع پر پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ بعد میں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر بابر غوری، عامر خان اور ڈاکٹر عشرت العباد نے کراچی میں جرائم کی بڑھتی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ رمضان المبارک میں ڈکیتوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ موبائل اور پرس چھیننے والے ماؤں کی گودیں اجاڑ رہے ہیں مگر کوئی انہیں روکنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان تینوں سرکردہ رہنماؤں کی اس ملاقات کو بعض حلقے ایم کیو ایم کو ایک بار پھر ماضی کی طرح متحد اور فعال کرنے کی جانب اہم قدم قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایک اور سینئر رہنما حیدر عباس رضوی نے بھی ان دونوں دبئی میں ہی ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس ملاقات کو بعض حلقے ایم کیو ایم کو ایک بار پھر ماضی کی طرح متحد اور فعال کرنے کی جانب اہم قدم قرار دے رہے ہیں۔ مراد سعید کو سینٹ الیکشن سے متعلق بڑا ریلیف مل گیا۔ اپیل ٹریبیونل نے مراد سعید کی اپیل منظور کر لی۔ ٹریبیونل کے جج جسٹس شکیل احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مراد سعید کو سینٹ الیکشن سے متعلق بڑا ریلیف مل گیا۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے مراد سعید کی اپیل منظور کر لی۔ ٹریبیونل کے جج جسٹس شکیل احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے تحریک انصاف کے رہنما سابق وفاقی وزیر مراد سعید کو سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا۔ دوسری جانب جسٹس شاہد بلال نے پاکستان تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کا 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صنم جاوید کو جنرل الیکشن لڑنے کی اجازت بھی ملی، کسی کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ عمر سرفراز چیمہ بھی جیل میں ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے کہا کہ الزام تھا کہ اپیل کنندہ کا شوہر 2023 کی ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرا سکا۔ اپیل کنندہ کے شوہر کو 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ 2023 کا ٹیکس ناگزیر حالات کی وجہ سے جمع نہ ہو سکا۔ ان حالات و واقعات کا جائزہ ریٹرننگ افسر کو بھی لینا چاہیے تھا۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ صنم جاوید کو مخصوص نشست پر انتخاب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ شہر قائد کراچی میں آج پارہ مزید بڑھنے کی پیشن گوئی کے ساتھ ہی شہریوں کا کڑا امتحان شروع ہو گیا، جبکہ مغربی ہواؤں کا ایک سسٹم بلوچستان میں داخل ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کراچی میں آج پارہ مزید بڑھنے کی پیش گوئی کے ساتھ ہی شہریوں کا کڑا امتحان شروع ہو گیا، جبکہ مغربی ہواؤں کا ایک سسٹم آج بلوچستان میں داخل ہوگا، جس سے صوبے کے 5 اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سسٹم آج دوپہر بلوچستان میں داخل ہوگا، جس سے منگل اور بدھ کو کوئٹہ، روب، زیارت، چمن اور پشین میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کراچی شہر میں درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی کر دی۔ شہر میں اس وقت مطلع مکمل صاف ہے، جس کی وجہ سے سورج کی تپش برقرار ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد